ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف خلائق الأجمعين سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الميامين الذين انتخبهم الله تعالى هداة للبشر أجمعين، لا سيما صهره وابن عمه ووصيه وخليفته وصاحب لواءه الصديق الأكبر والفاروق الأعظم أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليهما السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران انسانی و برادران اسلامی و برادران ایمانی و برادران حسینی، سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہ نہ تو میں کوئی بڑا خطیب ہوں نہ کوئی بڑا ذاکر ہوں، بلکہ مولا کا ایک ادنا سا غلام ہوں، ادنا سا ذکر کرنے والا ایک نوکر ہوں، اور اہل بیت کے ذکر کے لیے کسی بڑے خطیب کی شرط نہیں ہے۔ محمد و آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے کسی بڑے خطیب کسی بڑے ذاکر کی شرط نہیں ہے، بلکہ محمد و آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے تو ولایت کی شرط ہے، محبت کی شرط ہے، اطاعت کی شرط ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، زیادہ تمہیدی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ روئے زمین پر کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن کو میں نے بلند کر دیا ہے، جن کو روئے زمین پر میں نے بلندی عطا کی ہے، تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر گھر کو اللہ نے بلند نہیں کیا، فیہا اسمہ، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اس گھر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو اس گھر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ وَيُسَبِّحُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ نے اس گھر کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس گھر کو بلند کیا ہے کہ جس میں اس کی صبح و شام تسبیح ہوتی ہو، تحلیل ہوتی ہو، تقدیس ہوتی ہو۔ بالغدو والآصال، صبح و شام جس میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اس گھر کو اللہ نے بلند کیا۔ اور آپ دیکھیے، اگر کسی گھر میں اگر کوئی محل بھی ہو اور اس گھر میں اللہ کا تذکرہ نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، تو وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ کھڈر ہے، وہ قبر ہے۔ اور فرما رہے ہیں اگر کسی محل میں بھی اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی تسبیح نہ ہو، اللہ کی تقدیس نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، تو وہ گھر محل نہیں ہے بلکہ وہ قبر کے مانند ہے۔ اور اسی طریقے سے
اگر کسی چھوٹے مکان میں کسی کچے مکان میں بھی اللہ کا ذکر ہو. توجہ چاہتا ہوں میں نے مجلس شروع کر دی تبھی تو گفتگو میں نہیں گیا لہذا آپ میری طرف متوجہ رہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ اس گھر کو میں نے بلند کیا ہے کہ جس میں میرا ذکر ہوتا ہو, جس میں میری حمد ہوتی ہو. آپ دیکھیے اگر کسی کچے مکان میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہو, اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود ہو, اللہ کی تسبیح ہوتی ہو, تو وہ کچا مکان نہیں ہے, وہ مٹی کا مکان نہیں ہے, وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے, وہ اللہ کی نظر میں محل ہے. وہ اللہ کی نظر میں محل ہے. اور رسول خدا فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن, اپنے گھروں کو نورانی کرو, اپنے گھروں کو منور کرو. کس کے ذریعے سے؟ بتلاوت القرآن, قرآن مجید کی تلاوت سے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فلا تتخذوها قبورا, اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول خدا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا وہ قبر کے مانند ہوتا ہے. اس گھر میں بھی اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا, اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, وہ قبر کے مانند ہوتا ہے. عزیزان گرامی, میں نے مجلس شروع کر دی, میں نے مجلس کا آغاز کر دیا یہاں سے. اور آپ دیکھیے اللہ کا یہ ذکر اگر کسی چادر میں بھی ہو, اللہ کا یہ ذکر اگر کسی چادر میں بھی ہو تو یہ چادر چادر نہیں رہتی بلکہ یہ بیت بن جاتا ہے. بلکہ یہ بیت بن جاتا ہے, یہ چادر چادر نہیں رہ جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا, اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر میں آنے والے کو اہل بیت نہیں کہا جاتا, چادر کے نیچے جمع ہونے والے کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اور رسول خدا نے گھر کے اندر بند گھر میں چادر ڈالی اور اہل بیت اس کے نیچے جمع ہوئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, یہ گھر میں گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, یہ گھر میں گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عجب نہیں, رسول آواز دیں گے میں نے گھر میں گھر اس لیے بنایا, میں نے گھر میں چادر اس لیے ڈالی تاکہ بعد میں کچھ آنے والے ایسے بھی ہوں گے, وہ یہ کہیں گے چھت کے نیچے آنے والے یہ دعویٰ کرنے لگیں گے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں, ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں. میں نے گھر میں گھر بنا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ چھت کے نیچے آنے والے اہل بیت نہیں ہوتے, چادر میں جمع ہونے والے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد چھت کے نیچے آنے والے نے دعویٰ بھی کیا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. نہیں, رسول نے گھر میں گھر بنا کے گھر میں چادر ڈال کے یہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا. تو جو فرما رہے ہیں یہ رسول خدا نے پیغام دیا کہ دیکھو چھت کے نیچے آنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں, لیکن رسول نے چادر ڈال کے دنیا کو بتا دیا کہ نہیں, یہ اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے جمع ہیں. عزیزان گرامی, اور آپ دیکھیے کہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا ہے, تو جب کعبے کو تعمیر کر لیا وَيَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ, جب اس دیوار کو بلند کیا تو کیا ہوا, جو سب سے پہلا قبیلہ آ کر کعبے کے اطراف میں آباد ہوا اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرہم. اور ہے زن گرامی, اس قبیلے کا نام قبیلہ جرہم تھا. اس نے اب قافل اس کے کعبے کے اطراف میں اپنا اپنا گھر بنا لیا اور بالکل کعبے کے جیسا, کعبے کی ہمشبیہ اپنا اپنا گھر بنا لیا. اب جو حج کرنے کے لیے قافلہ آتا تھا انہیں یہ اشتباہ ہوتا تھا کہ ان میں سے کون سا کعبہ ہے. اسی طریقے سے قافلہ آیا اور آنے کے بعد کسی سے پوچھا کہ ان میں سے کعبہ کون سا ہے. توجہ ہے زن گرامی, ان میں سے کعبہ کون سا ہے؟ تو ایک مرتبہ کسی نے مذاقاً کہہ دیا, کسی نے اپنے دوست کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کعبہ ہے. اب اس قافلے والے نے کیا کیا,
اس گھر کا طواف کیا، اس کو چوما، اس کی زیارت کی، اس حج بجا لائے اور وہ قافلہ چلا گیا۔ اب یہ واقعہ، یہ ماجرا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا تو حضرت اسماعیل نے کیا کیا؟ اپنی ماں ہاجرہ کی چادر لی۔ توجہ چاہتا ہوں میں اپنی ماں ہاجرہ کی کالی چادر لی اور لے جانے کے بعد کعبے پر ڈال دی تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ کعبہ ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل نے ایک نشانی بتا دی کعبے کی کہ یہ کعبہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب مجھے کہنے دیجئے کہ جس پر اسماعیل کی ماں ہاجرہ کی چادر پڑ جائے وہ بیت اللہ بنتا ہے، جس پر چادر فاطمہ پڑ جائے وہ اہل بیت بنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی چادر پڑ جائے وہ اہل بیت بنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور فرما رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک نشانی بتائی، ایک علامت بتائی کہ کعبہ یہ ہے کہ جس پر میری ماں ہاجرہ کی چادر ہے، جس پر جناب ہاجرہ کی چادر وہ بیت اللہ بن گیا، اور جس پر حضرت فاطمہ کی چادر پڑ گئی وہ اہل بیت بن گئے۔ اب جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی شان نزول کیا ہے؟ تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے اور ان کے ارد گرد اصحاب کا مجمع بھی ہے۔ ان میں سے ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے فی وجود اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس آیت میں بیوت سے مراد کن کے بیت ہیں؟ بیوت سے مراد کن لوگوں کے گھر کو اللہ نے بلند کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں ہے یا بیوت الانبیاء، ان بیوت سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ تذکرہ اللہ کا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ انبیاء کے گھر میں ہوا۔ رسول نے کہا ہے بیوت الانبیاء، ان بیوت سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، ان بیوت سے مراد نبیوں کے گھر ہیں۔ اس کے بعد یہ صحابی بیٹھے، ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے فاشار الی بیت علی و فاطمہ، علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ علی و فاطمہ کے گھر بھی نبیوں کے گھروں میں سے ہے؟ عزیزان گرامی، رسول خدا نے کیا خوب انداز میں جواب دیا، بل ہی من افاضلھا، ارے یہ نبیوں کے گھروں میں سے نہیں ہے بلکہ نبیوں کے گھروں سے بھی بلند ہے۔ علی و فاطمہ کا گھر ہی من افاضلھا، یہ نبیوں کے گھروں میں سے نہیں ہے بلکہ نبیوں کے گھروں سے بھی بلند ہے۔ تو رسول خدا نے ایک معیار بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کے گھروں سے زیادہ تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح فاطمہ و علی کے گھر میں ہوا ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا بل ہی من افاضلھا، بلکہ وہ نبیوں کے گھروں میں سے نہیں ہے، ان سے بلند تر گھر ہے علی و فاطمہ کا گھر۔ عزیزان گرامی، کیا یہ رسول خدا کا نظریہ تھا؟ رسول تو کچھ کلام ہی نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول تو کلام ہی نہیں کرتا مگر مطابق وحی کلام کرتا ہے۔ تو یہ رسول خدا کا اپنا ذاتی نظریہ نہیں تھا، اور یہ شیعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ قرآن کا نظریہ نہیں ہے، حدیث بھی نہیں کہتی کہ رسول خدا کا اس طریقے کا نظریہ ہو۔ عزیزان گرامی، تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ مبالغہ آرائی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے رسول نے جو کہا ہے کہ بل ہی من افاضلھا، بلکہ نبیوں کے گھروں سے بھی بلند ہے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے کہ میرا رسول سب کچھ ہے مگر شاعر نہیں ہے۔ شاعری کی ایک صفت یہ ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، ایک صنف یہ ہے کہ مبالغہ آرائی ہو۔ شاعر کا شعر جب تک بنتا نہیں ہے کہ جب تک ایک کالے محبوب کو چاند نہ بنا لے۔ شاعر کا شعر مکمل نہیں ہوتا جب تک ایک کالے محبوب کو چاند نہ بنا لے، کسی اجڑے چمن کو گلزار نہ بنا لے، کسی وقت کے ابو جہل کو علماء نہ بنا لے، تب تک شاعر کا شعر
مکمل نہیں ہوتا. اور قرآن نے کہا کہ میرا رسول سب کچھ ہے مگر شاعر مجنون ساحر نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ علی کے فضائل پڑھیں گے, اہل بیت کے فضائل پڑھیں گے, فاطمہ زہرا کے فضائل پڑھیں گے تو دنیا کے یہ کہے گی تو شاعری ہے, یہ تو شاعر ہیں. انہوں نے تو مبالغہ آرائی کی. تو میرا رسول سب کچھ ہے مگر شاعر نہیں ہے, مجنون نہیں ہے, ساحر نہیں ہے. تو عزیزان گرامی یہاں تک تو بات طے ہو گئی کہ باب در فاطمہ کی عظمت کیا ہے, بیت فاطمہ کی عظمت کیا ہے. یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی کہ بل ہی من افاضلھا, یہ نبیوں کے گھروں سے بھی بلند ہے. تو نبیوں کے گھروں سے بلند ہے تو سب سے بلند ہے. ہر ایک گھر سے بلند فاطمہ زہرا کا گھر ہے. تو اب گھر میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, در ہوتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں دروازے فاطمہ کی عظمت کیا ہے, رسول نے کس طریقے سے دروازے فاطمہ کی تعظیم کی ہے اور اکرام کیا ہے. روایت کہتی ہے کہ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَمُرُّ بِبَيْتِ فَاطِمَةَ 6 اشہر او 9 اشہر. اور فرمایا ہے زانی گرامی, طالب علم کا مجمع ہے, میں ترجمے سے آپ بہتر واقف ہیں مجھ سے اور آپ مجھ سے بہتر ادبیات عرب کو جاننے والے ہیں. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَمُرُّ, جب فعل مضارع پہ کانا داخل ہوتا ہے تو یہ استمرار کا معنی دیتا ہے, ماضی استمراری کا معنی, یعنی رسول خدا مسلسل کنٹینیو کیا 9 اشہر او 6 اشہر در فاطمہ پر آتے تھے اور آنے کے بعد نماز صبح کے بعد کیا کرتے تھے, آیہ تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت رسالت تم پر میرا سلام ہو, تم پر میرا سلام ہو. اس طریقے سے رسول خدا نے اہل بیت کی فضیلت کو اجاگر کیا, آشکار کیا. 6 مہینے یا 9 مہینے روایت کے جملے ہیں, 6 اشہر اور 9 اشہر رسول خدا آتے تھے, سلام کرتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس طریقے سے اہل بیت کے فضائل کو رسول خدا نے بیان کیا, لوگوں تک پہنچایا. برحمت محمد و آل محمد صلوات. ایک اور صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. اور آپ دیکھیے اس طریقے سے لوگوں کو بیان کیا کہ یہ ہے اہل بیت. اہل بیت کو پہچان لو, اہل بیت کی معرفت حاصل کر لو, یہ اہل بیت ہیں. اور آپ دیکھیے کہ رسول خدا کے زمانے میں 3 قسم کے افراد ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں مدینے میں. وہ 3 قسم کے افراد ہیں, غور فرمائیے گا. ایک ہے اہل بیت جن کا مقام سب سے بلند ہے, جن کا مرتبہ سب سے دنیا کے ہر انسان سے بلند ہے, فرشتوں سے بلند ہے. وہ اہل بیت ہیں. سب سے پہلا جو زندگی گزار رہے تھے وہاں, وہ اہل بیت ہیں. سب سے پہلا گروہ اہل بیت کا ہے, دوسرا ازواج, تیسرا اصحاب. یہ تینوں اہل بیت کے زمانے, رسول خدا کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. رسول خدا نے 6 مہینے یا 9 مہینے در فاطمہ پر جا کر اور اہل بیت کو پیچھے چھوڑا. آج ہمارے مسلمان بھائی کوشش کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت, ازواج اہل بیت میں شامل ہیں. توجہ چاہتا ہوں مبشر بھائی, توجہ چاہتا ہوں. ازواج بھی اہل بیت ہیں, اصحاب بھی اہل بیت ہیں. عزیزان گرامی, روایت کا جملہ آپ کے سامنے ہے, 9 اشہر اور 6 اشہر. مسلمان بھائی کوشش کرتے ہیں کہ ازواج بھی اہل بیت میں سے ہے, اصحاب بھی اہل بیت میں سے ہے. عزیزان گرامی, رسول خدا نے 9 مہینے یا 6 مہینے ازواج کو پیچھے چھوڑا, اصحاب کو ادھر چھوڑا اور در زہرا پر جا کر سلام کیا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے نہ ازواج اہل بیت میں سے ہے نہ اصحاب اہل بیت میں سے ہے. دروازے پر سب چھپ جائے, وہ ہے اہل بیت. بابا سے بلند سلام. اس کے دروازے پر سب سجدہ ریز ہو جائیں, وہ اہل بیت ہیں. نہ ازواج اہل بیت میں سے ہیں
نہ اہل بیت بہت اچھی دلیل زندہ باد اور نہ اصحاب اہل بیت۔ رسول خدا نے یہ طریقہ بتایا کہ دیکھو اس طریقے سے اہل بیت کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یہ دروازے فاطمہ کی عظمت ہے جو میں نے ایک روایت کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایک اور روایت۔ ایک روایت میں کہتا ہے، روایت یہ ہے کہ وَكُلَّمَا دَخَلَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاء فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ۔ فاطمہ زہرا جب بھی آتی تھی، یہاں کلما کا ترجمہ ہم جب بھی، جس وقت، جس طریقے سے بھی، یعنی دن میں جتنی مرتبہ بھی رسول خدا کی خدمت میں آتی تھی، تشریف لاتی تھی، تو رسول خدا کیا کرتے تھے؟ فَقَبَّلَهَا، ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ، اور خود رسول خدا اٹھ جایا کرتے تھے اپنی جگہ سے، اور اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھے تھے فاطمہ زہرا کو جگہ دیتے تھے۔ فاطمہ زہرا کو وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت عظمت کا مقام ہے کہ خود رسول خدا اٹھ جایا کرتے تھے، ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھے تھے پہلے اپنی فاطمہ کو بٹھاتے تھے، رسول خدا دوسری جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن جس بی بی کے اتنے فضائل ہیں، اتنی منقبتیں ہیں، رسول نے بیان کیا، رسول نے جن کی فضیلتیں بیان کی، جن کا قصیدہ پڑھا، کہ رسول خدا خود اٹھ جایا کرتے ہیں، جن کے دروازے پر جا کر سلام کیا کرتے ہیں رسول، اسی بیٹی کو بعد رسول یہ مرثیہ پڑھنا پڑی۔ صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالہا، اسی بیٹی کو یہ مسائل پڑھنا پڑے، اسی بیٹی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑے۔ عزادارو، کچھ منافق صفت مسلمان دروازے زہرا پہ گئے اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دھمکی دیتے ہیں۔ عزادارو، تصور شرط دھمکی کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس در پہ جہاں وحی نازل ہوتی تھی، اس در پہ جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے، مختلف الملائکہ جو جگہ بنی، اسی دروازے پہ آنے کے بعد یہ منافق صفت مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اے علی، گھر سے باہر آ جاؤ، ہم بیعت چاہتے ہیں، ہم بیعت چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر لو، ہم تم سے بیعت چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ آواز کانوں میں ٹکرائی ہے علی کے، علی آگے بڑھے، فاطمہ زہرا نے روک لیا۔ اے علی، آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کو میرے حق کی قسم، آپ آگے نہ جائیں، میں خود جاتی ہوں دروازے پر، شاید یہ مسلمان دیکھ کر کچھ رحم کھا جائے کہ میرے رسول کی بیٹی دروازے پر آئی ہے۔ اور باب اعظم فاطمہ زہرا دروازے پر تشریف لے آئی ہے۔ تصور شرط ہے عزادارو، فاطمہ زہرا جیسے ہی دروازے پر تشریف لے آئی، ایک مرتبہ کہتی ہیں کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کہتے ہیں ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ ایک مرتبہ فاطمہ فرماتی ہے کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس پر رسول آیا کرتے تھے، جس پر وحی نازل ہوتی تھی، جس پر ملائکہ آتے تھے، جس میں حسن و حسین رہتے ہیں، جس پر میری بچیاں رہتی ہیں، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ ایک مرتبہ کہا کہ ہوا کرے، اگر ہوا کرے پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ہار باب اعظم، ایک ظالم آگے بڑھا، ہاتھ میں اس کے لکڑیاں تھی اور آگ تھی، در فاطمہ کو جلایا، ارے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر گرایا۔ اب جیسے ہی دروازہ فاطمہ زہرا پہ گرا، فاطمہ زہرا نے آواز بلند کی، یا بتا
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور باب مقتل لکھتے ہیں فاطمہ زہرا نے ایک جملہ کہا، یا ابتا یا رسول اللہ اہکذا یفعل بحبیبتک و ابنتک۔ اے بابا ذرا دیکھیے آپ کے بعد ان مسلمانوں نے مجھ پر کیا ستم ڈھائے ہیں۔ ثم نادت یا فضۃ خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو۔ وقد قتل واللہ ما فی احشائی، قسم خدا کی میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ فاطمہ فرماتی ہیں میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ ہاں باب ازا اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ مسلمان گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد فاض علی کے ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا ہے اور لے کر چلے ہیں دروازے کی طرف۔ فاطمہ زہرا نے یہ منظر دیکھا، ارے ایک ہاتھ کو پسلیوں پہ رکھا، ایک ہاتھ سے علی کا دامن تھاما۔ اب ایک مرتبہ اب جیسے ہی زہرا نے ہاتھ کو تھاما ہے، علی کہا کہ علی میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے خلو ابو الحسن وَإِن لَّمْ لَن تَفْعَلُوا لَأَنشُرَنَّ شَعْرِي۔ اے خیر یہ لوگوں اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا قسم خدا کی میں اپنے بالوں کو پریشان کروں گی۔ اور باب ازا فاطمہ زہرا نے ہاتھ نہ چھوڑا علی کے دامن سے۔ ایک مرتبہ قرفس ملعون نے تعزیہ نہ لیا، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں فاطمہ کے دست مبارک پر مارنا شروع کیا۔ تعزیانہ اتنا سخت تھا کہ تعزیانہ جیسے ہی لگا فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹا، زخمی ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے علی خدا کے حوالے، علی مجھے معاف کرنا، میں تجھے بچا نہ سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ لا الہ